دنیا کے اندر ڈھیر سارے واقعات ہوتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں فلاں آدمی جوانی میں انتقال کر گیا، ابھی بالکل جوان تھا، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی آثار نہیں تھے، کوئی بڑھاپا نہیں تھا، کوئی بال سفید نہیں تھے، چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ اب اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس سے دو قسم کا لوگ نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ ایک لوگ اس سے عبرت لیتے ہیں۔ عبرت کیا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، توبہ 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 استغفر اللہ، اللہ معاف کرے جی، دیکھو ابھی اسی عمر میں بیچارہ رخصت ہو گیا، یہ عبرت ہے۔ وہ دیکھو جی ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی دیکھو وقت آیا تھا آسانی دیکھنے کا، ابھی حالات ٹھیک ہوئے تھے، دیکھو جی توبہ توبہ کیا معاملات ہے، بس کانوں کو ہاتھ لگایا، چھٹی ہو گئی، یہ عبرت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار وہ جوانی میں چلا گیا ہے تو میں بھی تو جا سکتا ہوں نا، لہذا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو بدلتے ہیں، اپنے اعمال کو بدلتے ہیں، اپنے اخلاق کو بدلتے ہیں، اپنے کردار کو بدلتے ہیں، اپنے شب و روز کو بدلتے ہیں، اپنی صبح اور شاموں میں تبدیلی لاتے ہیں، اپنی جوانی کو ضائع نہیں کرتے۔ میں اور آپ روزانہ ڈھیروں عبرت کی چیزیں اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے قریبی لوگ چلے گئے، ہم نے ان کے جانے کے بعد کہا یار دیکھو زندگی کا بھروسہ کوئی ہے، کل یہ بندہ ہمارے ساتھ تھا، آج رخصت ہو گیا، بھروسہ کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ عبرت ہے۔ توبہ توبہ کی، پھر اسی کام لگ گئے غافلوں والے۔ لیکن اگر موعظۃ للمتقین پر عمل ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ہم کہتے یار اگر وہ چلا گیا ہے تو بیٹھے میں نے بھی نہیں رہنا، جانا مجھے بھی پڑے گا، لہذا تیاری کرو۔ عبرت اور نصیحت، اس میں فرق ہوتا ہے۔ ہم چیزوں کو بطور عبرت دیکھ تو لیتے ہیں پر ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں نصیحت حاصل کرنی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت ساری قوموں کے احوال اللہ نے بیان فرمائے۔ کس لیے بیان کیے؟ قرآن کوئی معاذ اللہ ہمیں کوئی واقعہ سنا کے ایسے ہی گزرنا تو نہیں چاہتا، لیکن اتنی قوموں کے حالات ہیں، جگہ جگہ ذکر ہے جناب نوح کا، ان کی قوم کا، جناب داؤد کا، ان کی قوم کا، جناب لوط علیہ السلام کا، ان کی قوم کا، جناب شعیب علیہ السلام کا، ان کی قوم کا۔ جگہ جگہ پہ ذکر ہے، تذکرہ ہے، انبیاء نے انہیں سمجھایا ہے، وہ باز نہیں آئے، اس کی انہیں سزا ملی ہے۔ جناب شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، یوں سمجھ لیجیے کہ جتنے پیسے لیتی تھی اتنا مال نہیں دیتی تھی، اللہ نے عذاب دیا انہیں۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر اس واقعہ کو پڑھا، اس حالت کو دیکھا۔ اب جب ہم نے وہ عذاب والی چیزیں پڑھی نا، ان پر عذاب آیا، وہ چیخ کی آواز آئی زوردار، اتنی زوردار کہ لوگ تاب نہ لا سکے اور مر گئے۔ ہم نے کہا توبہ توبہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ بس یہ ہے عبرت اور نصیحت، یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آج کے بعد ناپ تول میں کمی نہیں کرے، جو مرضی ہو جائے، جتنے مرضی غربت آ جائے، جتنے مرضی حالات ابتر ہو جائیں، لیکن ہم کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ یہ والا معاملہ نہیں کریں گے کہ پیسے پورے لیں گے چیز تھوڑی دیں گے۔ اس عبرت سے نصیحت کیا حاصل کی؟ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا نہیں ہے۔ غور یہ کرنا ہے کہ وہ والا جرم، وہ والی خطا، وہ والا معاملہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ نائب بناؤں گا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرمایا میں زمین پہ نائب بنانے والا ہوں، تو کہنے لگے یا اللہ وہ تو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو تم جانتے ہو وہ میں، جو میں جانتا ہوں وہ تم، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کیا تھا جس کو فرشتوں کو نہیں پتا تھا؟ فرماتے ہیں یہ وہی انسان کے اندر جو اللہ کے قرب کے متلاشی ہونے کا جذبہ تھا، فرشتے اسے جانتے
لوہے محفوظ میں یہ تو پڑھ لیا تھا کہ یہ فساد کرے گا، یہ تو پڑھا تھا کہ ابو جہل فساد کرے گا، یہ نہیں پڑھ سکے تھے کہ ابو بکر رویا بھی کرے گا۔ یہ تو پڑھ لیا تھا انہوں نے، یہ تو پڑھ لیا تھا کہ اخنس بن شریک تلواریں نکال کے لوگوں کو قتل کرے گا، یہ نہیں پڑھا تھا کہ مولا علی شیر خدا مزدوری کریں گے اور جو مزدوری ملے گی وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا کریں۔ یہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا کہ ابو البختری، ابو لہب یہ لوگوں کے گلے کاٹیں گے، پر یہ نہیں پڑھا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے زمانے میں بھی کروڑوں کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرے۔ وہ جو انسان کے اندر طلب ہے، وہ جو تڑپ ہے، وہ جو شوق ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو معرفت کا نور ہے، یہ اللہ کو بڑا ہی پسند، یہ بڑا ہی پسند۔ اس لیے حدیث قدسی میں رب فرماتا ہے مجھے تلاش کرنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں۔ اب وہ میں معرفت کی کیا بات کروں گا، پہلے تو میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کروں بھی کہیں سے چلو پڑھ کے تو کروں کہاں؟ میں تو ابھی تک لوگوں سے 5 نمازوں کا وعدہ لے رہا ہوں۔ وہ معرفت کی بات، قرب الہی کا راستہ، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی آگے کی ہے۔ ابھی تک تو ہم یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ داڑھی رکھ لو گے، سچ بولو گے، حلال کھاؤ گے۔ مطلب وہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا، وہ جو جذب ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو عبادت ہے، وہ جو تڑپ ہے، اور وہ پھر جو ایک مقام ہے کہ انسان اپنے رب کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کے مختلف اسماء کا، مختلف ناموں کی فضیلت بیان فرمایا۔ جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نماز میں، عبادت میں دل لگ جائے تو مطلب یہ کہ خشوع حاصل ہو گیا۔ وہ کہے کہ میں نے بڑی جھک کے رکوع کیا اور بڑی میں نے دبا کے سجدہ کیا، تو احکام تو ایسے ہی ہے، کرنا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن خشوع کا معنی کیا ہے؟ دل کا لگنا۔ غور کرنا ہے آپ نے بات پہ۔ خشوع کا معنی دل جب تک نہیں لگتا نماز میں خشوع نہیں، دل جب تک نہیں لگتا تلاوت میں لذت نہیں، دل جب تک نہیں لگتا ذکر کا مزہ نہیں، دل جب تک نہیں لگتا غلامی کا مزہ نہیں، دل جب تک نہیں لگتا عقیدت، محبت، یہ سارے لفظ بے معنی۔ دل لگنا بڑا ضروری ہے۔ اب ایک حدیث میں جب پڑھوں گا تو آپ کہیں گے کہ اتنی بڑی بات اور ہمیں خبر ہی نہیں کہ دل لگنا کتنا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے، حضور نے فرمایا میں اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جو دل تو ہو پر اس میں خشوع نہ ہو۔ پناہ مانگتا ہوں اس دل سے، دل ہو پر وہ لگا ہوا ہی نہ ہو، نہ نماز میں لگے، نہ عبادت میں لگے، نہ وہ اللہ کے ذکر میں لگے۔ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے۔ وہ کوئی دل ہے، وہ دل ہے کوئی پتھر بن گیا جس میں خشوع ہی کوئی نہیں، جو پیسوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، گپوں میں بڑا زیادہ لگتا ہے، کھانے پینے میں بڑا زیادہ لگتا ہے، آوارگی میں بڑا لگتا ہے، عبادت میں نہیں لگتا، تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے۔ دل کو لگانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دل جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جدھر لگ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا، اور جب لگتا نہیں تو پھر وہ گھومتا ہی رہتا ہے، وہ آوارہ ہی رہتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کا لگ جانا بڑا ضروری ہے۔ اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگا دینا یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری امر ہے۔ نہیں نہ لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا۔ اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو دل کی شکایت کرتے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور میرا دل سخت ہو گیا، نرم ہی نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے۔
تو کسی یتیم کے سر پہ تیرا دل لگ جائے گا، اس میں نرمی آئے گی۔ یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا نا، جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے۔ محبوب نے بیان کیے۔ حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گئے، مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا، حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو۔ خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے۔ فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے، میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی، میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں نے کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی۔ بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں۔ بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چننے چلا ہے۔ آج کا پیر تو کہتا ہے میں اسی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا، یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا۔ بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا، اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گی۔ میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، میں مزدوری کرنے تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں۔ تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں؟ فرمانے لگے تو کر لے۔ فرماتے میں اس یتیم کو پہ گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، پھر اخروٹ خرید کے دیے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں 20 بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرا دل تھا میرے سینے پر ساری رات، تھا میرے سینے میں میرا دل، اور ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا ہے۔ اب نہ لگ گیا ہے، پاک ہوئے تے پاک بھی ملدا ہے، اے بنا پاکو پاک نہیں ملدا۔ سادے وجود نو دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا، یہ دل میں خشوع پیدا ہو جائے نا، خشوع یہ لگ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، اللہ کچھ لوگوں کو اس دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، ایک اس شخص کو بھی اللہ سایہ دے گا جو نماز پڑھ کے آ تو جاتا ہے پر دل اس کا مسجد سے لگا رہتا ہے۔ جس کا دل لگ گیا نا، وہاں دل، جس کا دل لگ گیا۔ حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی تھے، وہ کہتے ہیں میرے کسی نے دل میں بات ڈال دی کہ بس دل میں ڈال دی کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے، بس کسی نے دل میں بات کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے۔ 20 سال وہ آتے رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر، تو نظریں اس طرح جھکا کے رکھتے تھے، جب دروازے پہ دستک دیتے تھے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کنیز دیکھنے جاتی تو کہتی تھی حضور وہ آپ کا نابینا دوست نہیں، وہ نابینا وہ آیا دروازے پہ، حضرت بات سن کے ہنس دیتے۔ 20 سال گزر گئے،
کتنے؟ کسی کو کہا جائے نا پیر صاحب مرید کو وظیفہ بتائیں کہ 20 دن کرنا ہے، تو نام دن پوچھے تو کہندے میں ادھر نہیں کیتا جدن تو دسیا سی، اس دن تو میں نے کیا تھا۔ پھر ساتھ ہی کہتے ہو ہمیں غوث پاک بھی بنا دو، جلدی جلدی ان کی لسٹ میں بزرگوں کی شامل کر دو۔ تو بھائی ذرا ٹھہر جا، 20 سال آتے رہے، 20 سال۔ ایک دن کہا تھا کسی نے نظر جھکا کے رکھنا، تو کہتے کنیز باہر جاتی، کہتی حضور آپ کا وہ نابینا دوست نہیں وہ آیا، تو حضرت ہنستے تھے۔ 20 سال گزر گئے تو کنیز ایک دن کہنے لگی حضور میری ضرورت تو نہیں پر مجھے بتائیں تو صحیح کہ میں جب بھی آگے کہتی ہوں نابینا ہے آپ ہنستے ہیں، میں نے 20 سال نہیں پوچھا، آج تو زمانہ بیت گیا، بتائیں تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے وہ نابینا نہیں، اس کا دل لگ گیا ہے، یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نظریں جھکا کے رکھنی ہے۔ وہ نابینا نہیں، اسے تو نظر آتا ہے، آج جب آئے گا نا تو پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے دیکھنا جب دوبارہ آیا۔ تو بی بی کہتی ہے پردے کے پیچھے میں نے کھڑے ہو کے دیکھا، وہ تو آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہا تھا، اس کا دل لگ گیا تھا کہ جب کوئی عورت نظر آئے تو پھر نظر جھکا لینی، پھر نابینا بن جانا ہے، تو اس کو بن گیا تھا، لگ گیا دل اس طرف، تو بات بن گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جناب ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے تو تابعی ہے، کاش تو صحابی ہوتا، اور مجھے امید ہے اگر مصطفیٰ کریم تیرا چہرہ دیکھتے تو ضرور تجھ سے راضی ہوتے، کاش تو صحابی ہوتا۔ بھائی اس کا علاج کرائیں، خوشبو ہی نہیں ہے، دل لگ ہی نہیں رہا۔ آپ یقین کریں بہت سارے ایسے لوگ ملنے آتے، دل کرتا ہی انہیں کہا جائے یار تو چلا جا پھر کبھی آنا۔ تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو بیٹھا کسی کے پاس ہے، سوچ کسی اور کو رہا ہے، دیکھ کسی اور کو رہا ہے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے۔ ایک تماشائی ہے وہ طالب دیدار نہیں۔ او بھائی نہیں دل مانتا کہ تو یار کدھر تم، مطلب تیری توجہ ہی نہیں، تو پتہ نہیں کون ہے، کس کو تو سوچ رہا ہے، کس کی طرف تو دیکھ رہا ہے، کس لیے تو آیا ہے۔ بھائی سارا زمانہ لائن میں کھڑا تھا پیالے لے کے، سب کو خیرات ملی، ایک آدمی کے جو پیالے میں گیا وہ گر گیا، اس نے ساتھ والے سے پوچھا یار میرا تو گر گیا، ملا تو تھا پر گر گیا۔ اس نے کہا اصل بات یہ تھی کہ تیری توجہ کسی اور طرف تھی، تیرا دھیان کسی، میں 20 سال جاتا رہا ہوں تو تیرا دھیان کدھر تھا، توجہ کدھر تھی؟ تو 50 سال بھی جا پر تیرا دل ہی نہیں لگا ہوا، تیرا خیال ہی حاضر نہیں، تو کہیں اور رہتا رہا ہے، وہاں تو تھا ہی نہیں۔ زندگی میں وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ میرے عزیز یاد رکھیں جب تک دل نہیں نہ لگتا، اس نے کہا یار میرا تو سارا گر گیا، اس نے کہا گرا اس لیے ہے کہ تیرا دھیان، دل لگ جائے نا تو جو چیز آئی ہوتی ہے وہ گرتی۔ چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چ پھل پے تے پیڑیا نال میں رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔